السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کا ٹیچر پروفیسر محمد عاصم علی ایک دفعہ پھر RDA چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ سب لوگ اپنی زندگیوں میں بہت خوشباش ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم 10th میتھ کا چیپٹر نمبر 9 لیکچر نمبر 3 کا تھیورم نمبر 2 ڈسکس کریں گے۔ آئیں باقاعدہ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے اسٹوڈنٹس باقاعدہ اسٹیٹمنٹ کو ریڈ کرتے ہیں۔ A straight line drawn from the center of the circle، ایک سرکل کے سینٹر سے ایک لائن ڈرا کریں اگر اسٹریٹ لائن، تو وہ کیا کرنی چاہیے؟ ٹو bisect a chord، وہ جا کر ایک کورڈ کو bisect کرنی چاہیے۔ which is not a diameter، اس لائن کو ڈائمیٹر نہیں ہونا چاہیے۔ is perpendicular، وہ لائن پرپینڈیکولر ہو، یہ ثابت کرنا ہے ہم نے کہ وہ لائن پرپینڈیکولر ہے ٹو دا کورڈ کے۔ اس اسٹیٹمنٹ کو انشاءاللہ ہم لوگ ڈائیگرام پلس گیون اور پروف سے اچھے سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ایک سرکل ڈرا کیا ہے، اسکرین پر دیکھیں سرکل ڈرا ہوا، کیونکہ یہ سارا کام ہم نے سرکل میں کرنا ہے، لہٰذا سب سے پہلے ہم نے سرکل ڈرا کیا، ساتھ گیون پھر مینشن کیا۔ ایم از دا مڈ پوائنٹ آف اینی کورڈ اے بی، سب سے پہلے سرکل پہ ہم نے ایک کورڈ ڈرا کی۔ سرکل کی باؤنڈری پر دو پوائنٹس کو جب آپس میں ملا دیں تو وہ کورڈ بنتی ہے۔ یہ لے جی اسٹوڈنٹ، میں نے سرکل پر ایک کورڈ ڈرا کی پوائنٹ اے سے بی تک۔ ہم نے کہا اس پوائنٹ اے سے لے کر بی تک کی کورڈ میں ایک مڈ پوائنٹ ہم نے لینا ہے، ایم اس کو نام دے دیا ہم نے مڈ پوائنٹ، ود سینٹر او، سرکل کے اندر ایک سینٹر او بھی مینشن کر دیا۔ اب او سے ایم کو جب ایک اسٹریٹ لائن دیں گے وہ پرپینڈیکولر ہونی چاہیے اے بی کے، یہ اصل میں ہم نے ثابت کرنا ہے۔ تو ٹو پروو میں ہم نے لکھا کہ او ایم لائن جو ہے وہ پرپینڈیکولر ہونی چاہیے اے بی کے، ہم نے اس لائن کو مینشن بھی کر دیا۔ او سے ایم تک جو لائن ہے از پرپینڈیکولر ٹو اے بی، یہ ہم نے ثابت کرنا ہے۔ کنسٹرکشن میں ہم نے کیا کیا، او سے اے تک کے ڈسٹینس کو اور او سے بی تک کے ڈسٹینس کو آپس میں جوائن بھی کر دیں گے، کیونکہ یہ ڈسٹینس بھی پھر برابر ہوں گے۔ اس تھیورم کو ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں الحمدللہ چیپٹر نمبر 12 میں 9th کلاس کے۔ تو کنسٹرکشن میں ہم نے جوائن اے اینڈ بی ود او جوائن بھی کر دیا، اسکرین پر دیکھیں او کو اے سے جوائن کیا، او کو بی سے بھی جوائن کر دیا۔ جب ہم نے جوائن کیا اور پرپینڈیکولر گرایا تو یاد رکھیں اسٹوڈنٹس، پرپینڈیکولر پر گرانے کی وجہ سے ہمیشہ 90 ڈگری کا اینگل ملتا ہے۔ ہم نے ساتھ مینشن کیا رائٹ اینگل 1 اینڈ 2۔ ڈائیگرام میں ہم نے اینگل 1 او ایم اے والی ٹرائنگل میں دے دیا اور او ایم بی والی ٹرائنگل میں ہم نے اینگل 2 کا نام دے دیا۔ اب اس کے پروف کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پروف میں ہم دو کالم میں رہ کے ڈسکشن کرتے ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ اور ایک ریزن۔ جب ہم نے ایک کورڈ پر پرپینڈیکولر گرایا تو ہمیں دو طرح کی ٹرائنگل ملی، ہم نے اس میں مطابقت کو ظاہر کرنا ہے اصل میں۔ یہ لیں جی اسٹوڈنٹ، ان ٹرائنگل او اے ایم از کورسپونڈنس ٹو ٹرائنگل او بی ایم، ان دونوں ٹرائنگل کی ڈسکشن کریں گے، ان پر پوسٹولیٹ لگانے کی کوشش کریں گے، ان کے درمیان ریلیشن کو ڈسکس کریں گے، اور وہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں وہ بھی ہم الحمدللہ 9th کلاس میں ڈسکس کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ لیں جی اسٹوڈنٹ، پہلی اسٹیٹمنٹ ہم نے دی، میئر آف لائن سیگمنٹ او اے از اکول ٹو میئر آف لائن سیگمنٹ او بی، کہ یہ جو اسکرین پہ آپ کو او سے اے تک کا ڈسٹینس دکھائی دے رہا ہے وہ ایکول ہوگا او سے بی تک کے ڈسٹینس کو۔ اور یہ ہم نے کہاں سے بات لی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ریڈیائی آف دا سیم سرکل، یہ ریڈیس ہے۔ ریڈیس کیا ہوتا ہے؟ سرکل کے سینٹر سے سرکل کی باؤنڈری تک پوائنٹ، کوئی بھی پوائنٹ اگر پک کیا جائے اس کو ملانے والی لائن ریڈیائی ہوتی ہے، اور جتنے بھی ریڈیائی سرکل کے سینٹر سے گزارے جائیں اگر وہ ساروں کا ڈسٹینس سیم ہوتا ہے۔ تو چونکہ دو ریڈیائی ہیں یہاں پر، او سے اے تک کی اور او سے بی تک، ہم نے اس کو کہہ دیا ریڈیائی آف دی سیم سرکل۔ نیکسٹ ہم نے بتایا کہ میئر آف لائن سیگمنٹ اے ایم از اکول ٹو میئر آف لائن سیگمنٹ بی ایم۔ اوبیسلی جب ہم نے پرپینڈیکولر گرایا کورڈ اے بی پر تو اس نے اس کو مڈل سے کاٹا اور دو برابر حصوں میں تقسیم کیا، تو ڈیفینیٹلی اے ایم کا ڈسٹینس ایکول ہوگا بی ایم کے ڈسٹینس، اور یہ بات ہم نے گیون میں سے اٹھائی ہے، ریزن ہم نے مینشن کر دیا گیون، کہ گیون میں جب ہم نے مڈ پوائنٹ لیا تو اس نے اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا رکھا۔ دو سائڈز اب تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہم مینشن کریں گے کہ میئر آف لائن سیگمنٹ او ایم از اکول ٹو میئر آف لائن سیگمنٹ او ایم۔ یہ جو سیکٹر گرایا ہے ہم نے، یہ دونوں ٹرائنگل کے لیے کامن ہے، سائڈ او ایم او اے ایم والی ٹرائنگل کے لیے بھی ہے اور او ایم سائڈ جو ہے وہ او بی ایم والی ٹرائنگل کے لیے بھی ہے، لہٰذا یہ کامن ہے دونوں کے لیے، ہم نے مینشن کر دیا۔
3 چیزیں اب تک ہم ان دونوں ٹرائنگل کے لیے ڈسکس کر چکے ہیں. او اے آف دی فرسٹ ٹرائنگل از اکول ٹو او بی آف دی سیکنڈ ٹرائنگل, یہ پہلی سائڈ. اے ایم کا ڈسٹینس از اکول ٹو دا بی ایم کا ڈسٹینس, یہ دوسری سائڈ. اور او ایم دونوں کے لیے چونکہ کامن ہے, یہ تینوں سائڈ ہم نے ٹرائنگل کی ریلیشن میں ڈسکس کر لی کہ یہ تینوں کا ڈسٹینس برابر ہے. سو ہم نے مینشن کیا ٹرائنگل او اے ایم از کانگرنٹ ٹو ٹرائنگل او بی ایم. ریزن بتا دی, پوسٹولیٹ کون سا ہم نے لگایا, ایس ڈاٹ ایس ڈاٹ ایس پوسٹولیٹ مینس پہلی ٹرائنگل کی تینوں سائڈ کو جب ہم نے دوسرے ٹرائنگل کی تینوں سائڈ کے کانگرنٹ کہا تو وہاں ایس ڈاٹ ایس پوسٹولیٹ لگتا ہے. اٹ امپلائز دیٹ میجر اینگل 1 از اکول ٹو میجر اینگل 2, چونکہ پرپینڈیکولر ہیں تو اینگل دونوں کا سیم ہی ہوگا, اسے ایکویشن نمبر 1 کہا. ریزن بتائی کورسپونڈنگ اینگلز آف دا کانگرنٹ ٹرائنگل, کانگرنٹ ٹرائنگل کے کورسپونڈنگ اینگلز بھی برابر ہوتے ہیں. سو میجر اینگل 1 پلس میجر اینگل 2, جب ان دونوں اینگلز کو سم کریں گے تو وہ ہمیشہ ایکول رہے گا 180 ڈگری کے, اسے ایکویشن نمبر 2 کا. اور اس میں ریزن ہم نے مینشن کی کہ ایڈجسٹنٹ سپلیمنٹری اینگل, اور سپلیمنٹری اینگل ایسے اینگل ہوتے ہیں جن میں دو اینگلز کا سم ہمیشہ برابر 180 ڈگری کے رہتا ہے. اب جب یہ دونوں اینگل کا سم 180 ڈگری کیا ہے تو ان کو جب 2 پر ڈیوائڈ کریں گے, بریک کروائیں گے, تو ہمیں ایک اینگل 90 ڈگری کا ملے گا. سو میجر اینگل 1 از اکول ٹو میجر اینگل 2, دونوں اینگل ایک دوسرے کے برابر ہیں اور یہ دونوں 90 ڈگری کے ہوں گے. ہم نے یہ ریزن بتائی کہ فرام ایکویشن نمبر 1 اور ایکویشن نمبر 2 ریزن میں ہم نے مینشن کر دیا. اب یہ جب ساری چیزیں ہم نے ثابت کی, سائڈز بھی ثابت کر دی, اینگل بھی دونوں کے لیے سیم ہو رہے ہیں اور وہ پرپینڈیکولر بھی ہیں, ہینس پروو دیٹ او ایم از پرپینڈیکولر ٹو لائن سیگمنٹ اے بی, کہ او ایم جو لائن ہے وہ اے بی کوڈ پر کیا ہے, پرپینڈیکولر ہے. اسٹوڈنٹس اس کے باوجود بھی بچوں اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کوئی پریشانی یا کوئی سوال ہوگا تو کمنٹ سیشن میں لازمی پوچھ لیجیے گا, انشاءاللہ ہم فوراً رسپانس کریں گے. چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں تاکہ جلد از جلد ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.